بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی ایک بہت بڑی قسم اور انتہائی سخت قسم وہ ہے جو قسم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی کے بارے میں بتا چکا ہوں، انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا بھی انتہائی خطرناک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا نہیں اور آپ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ہو چکا، یا ایک کام ہوا ہے اور آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے اگر جھوٹی قسم کھا لیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں یمین غموس۔ غموس کے معنی ڈبونے والے کے ہیں، یعنی ایسی قسم ہے یہ کہ وہ قسم کھانے والے کو جہنم میں ڈبکی لگا دیتی ہے۔ یہ ایسی قسم ہے، اس وجہ سے اس کی سخت وعید آئی ہے قرآن کریم میں بھی، اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں تو بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ چند حدیثیں سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص قسم کھائے کسی حاکم کے پاس، کسی بڑے کے پاس، کسی پنچایت کرنے والے پنچ کے سامنے، جبکہ وہ شخص اس قسم کھانے میں جھوٹا ہے، اور قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تاکہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے، اپنے ایک مسلمان شخص کے مال پر قبضہ کر لے، مال لینے کے لیے، حق اپنا ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو وہ قسم کھا لے گا اور مال بھی لے لے گا، لیکن فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اللہ اس کے اوپر سخت ناراض ہوگا۔ جس روز اصل اللہ کی خوشنودی چاہیے، اسی روز اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو جو کوئی شخص کسی مال کو ہتھیانے کے لیے یا ناحق کسی کا مال لینے کے لیے اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے، آپ کی زمین ہے اور آپ کی زمین کے ساتھ آپ کے پڑوسی کی زمین ہے، ایک بالغ زمین آپ نے اس کی لے لی، اب مقدمہ دائر ہو گیا، عدالت میں بات پہنچی یا پنچایت کے سامنے بات پہنچی، اور اب آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری زمین ہے۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، کاغذ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن حقیقتاً آپ کی زمین نہیں ہے، اس کی زمین ہے۔ آپ نے ایک بالغ زمین ہتھیا لی اور قسم کھا لی۔ ایک بالغ زمین تو آپ نے لے لی قسم کھا کے، لیکن قیامت کے دن اللہ کا جو سامنا ہوگا وہ غضبناک حالت میں ہوگا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں خاص طور پر زمین غصب کرنے والے اور ہتھیانے والے کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں یہ زمین ڈالی جائے گی، ایک زمین نہیں، ساتوں زمینیں، زمینیں سات ہیں، ساتوں زمینوں کو طوق کی شکل دی جائے گی اور وہ طوق اسے پہنایا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کس قدر خطرناک بات ہے۔ ایک انچ زمین کے لیے، ایک بالغ زمین کے لیے ہم لوگ دنیا میں لڑتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی مسلمان کا حق قسم کھا کر مار لیتا ہے تو اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو حرام کر لیا۔ جس شخص نے کسی آدمی کا حق مار دیا، قسم کھا کے اس کا مال لے لیا، اس کا حق لے لیا، تو اس نے اپنے اوپر
جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو تب بھی اتنی بڑی وعید ہے اور اس قدر سخت عذاب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اراک پیلو کا درخت ہے جس کی مسواکیں بنتی ہیں، مسواک جس میں سے لیتے ہیں، جنگل میں یہ درخت بہت زیادہ اس کی بہتات ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پیلو کے درخت کی کوئی معمولی سی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہے کسی آدمی کا حق۔ اب آپ اگر ہتھیا لیتے ہیں اور قسم کھا کر لیتے ہیں تو ایسا اس کے لیے وعید ہے، جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس کے لیے حرام۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کسی بھی شخص کے مال کو قسم کھا کر تم ہتھیانا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سے جب ملو گے تو تم کوڑھی بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ کوڑھ کا مرض جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی، جس کے اندر آدمی کے گوشت جھڑتے چلے جاتے ہیں، لوگ جس سے گھن کرتے ہیں، لوگ جس کے قریب نہیں آتے، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ کوڑھی بن کر اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر کوڑھ کا مرض ہوگا۔ اندازہ لگائیے جھوٹی قسم کے کیا نتائج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی قسم اٹھانے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔